ہے تو آپ وحی الہی سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ اپنے غلاموں کو بتائیے کہ انی قریب، تمہارا رب تم سے دور نہیں ہے بلکہ تمہارا رب تو تمہارے قریب ہے۔ ایک تیسری آیت پاک ابھی ہم ختم شریف کے اندر بھی پڑھتے اور سنتے ہیں، یقینی طور پر آپ کو زبانی یاد بھی ہوگی۔ اِنَّ رحمت اللہ، بولیے جنہیں آتی ہے، قریب من المحسنین، اللہ فرماتا ہے میری رحمت احسان کرنے والوں کے قریب قریب ہے۔ تو یہ تین مختلف مقامات ہیں جن پر اللہ نے اپنی بندوں کے ساتھ قربت کو بیان کیا۔ میں ذرا دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب بندے دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں کہ جب میرا بندہ ادھر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے ادھر میری قبولیت اور رحمت آگے بڑھ کر بندے کی دعا کا استقبال کرتی ہے، کیونکہ میری رحمت تو محسنین کے قریب ہے۔ اچھا ہن سوال پیدا ہویا کہ اللہ جو ایڈے نیڑے بندے دے اتنا قریب ہے، ایک سادہ سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ یہ جو نوجوان دوست ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک سوال آپ کے ذہن میں چھوڑتا ہوں پھر جواب بھی دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن مقدس سے پڑھ لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ اللہ اتنے قریب ہے، آپ جا کر میری بات کو سن رہے ہیں نا سارے، ہر وقت قریب ہے۔ یہ تو اس نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں 10 بجے سے لے کے تو رات 10 بجے تک قریب ہوں تو اس کے بعد پھر خدا بنا میری دوری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر لمحہ قریب ہے، ہر وقت قریب ہے، اس کی رحمت بھی بندے سے قریب ہے۔ تو پھر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ ہر وقت بندے کے قریب ہے تو پھر ہمیں پیر و فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال آیا نا ذہن میں، یعنی ایک سوال آ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، خود فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے چشتیاں شریف جانے کی؟ حضور قبلہ عالم جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پاک پتن شریف جانے کی؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے حضور علی حجویری کے آستانے پر جانے کی؟ پھر ہم غوث پاک کی چوکھٹ پر بغداد کیوں جائیں جب اللہ خود ہمارے اتنا قریب ہے؟ تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا۔ یہی بات ہم نے اپنے رب کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، مولا تو ہمارے قریب ہے، تو پھر ہمیں تیرے ولیوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھ تجھے لگ پتا جائے گا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا تجھے فقیروں کے پاس تو پھر بھی آنا پڑے گا۔ پیارے اللہ وہ کس لیے؟ فرمائے اس لیے کہ میں سندا ساریاں دیاں مندا صرف پیاریاں دیاں۔ سنتا میں سب کی ہوں چونکہ سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں۔ سندا میں پنجابی چ بولو، سندا میں سارے بولو، سندا میں ساریاں دیاں لیکن مندا صرف۔ اس لیے تمہیں میرے پیاروں کے پاس آنا تو پڑے گا اگر قبولیت چاہیے۔ تو ایک اللہ کی قربت، یہ ہے اللہ کی قربت۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ اگر رسول ولی ہے جو کہ بے شک ہے تو پھر وہ قریبی ہوں گے، چونکہ ولی کی تو شرط ہی قریب ہونا ہے۔ اچھا اب رسول کتنے قریب ہے؟ تو قرآن مقدس نے ہمیں بتایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہاری جانیں بھی تمہارے اتنے قریب نہیں ہیں جتنی قربت میں میں نے اپنے محمد کو تمہارے رکھا ہے۔ لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ اگر آپ 10 منٹ تھوڑا جاگ کر میرا ساتھ دیں تو میں مضمون آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کی قربت ہے شاہ رگ سے زیادہ، اور حضور کی قربت ہے جان سے زیادہ۔ یہ دو وکھریاں گل ہیں۔ اللہ نیڑے شاہ رگ تو زیادہ تے حضور نیڑے جان تو زیادہ۔ شاہ رگ ہو رے جان کیویں؟ شاہ رگ ظرف ہے، ہڈی ہے،
اے والی. یہ ہمارے گلے کی ہڈی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ رگ. جو مین بلڈ کی سپلائی جاتی ہے ہمارے جسم کو، یہ شاہ رگ. کٹ گئی تو بندہ ختم. یہ شاہ رگ ایک ہڈی ہے، یہ والی ہڈی. اس ہڈی کے اندر خون چلتا ہے، دوڑتا ہے، اور خون کے اندر روح کی صورت میں جان چلتی ہے. یہ سمجھے نا، یہ ہڈی ہے، یوں سمجھیں، یہ سمجھیں. شاہ رگ اس طرح ہڈی ہے. اس ہڈی کے اندر کیا چلتا ہے؟ بولو. خون. اور خون کے اندر روح کی صورت میں کیا چلتی ہے؟ جان. تو اللہ فرماتا ہے میں تواڈے نیڑے ہاں شاہ رگ تو زیادہ. اور میرا رسول مولا وہ کتنا قریب ہے، فرمایا شاہ رگ سے اندر خون، اور خون سے اندر جان، اور مصطفیٰ جان جتنا نہیں، جان سے بھی زیادہ مومنین کے ساتھ قربت رکھتا ہے. یعنی اللہ خود کو باہر محافظ رکھتا ہے اور اپنے مصطفیٰ کو اندر محفوظ رکھتا ہے. خود باہر ہے محافظ، اور حضور کو اندر رکھتا ہے محفوظ بنا کر. حضور کتنے قریب ہیں؟ جانوں سے بھی زیادہ. اس کا مطلب ہے اللہ ولی ہے، وہ کتنا قریب ہے ہم نے دیکھ لیا. حضور ولی ہیں، وہ کتنے قریب ہیں ہم نے دیکھ لیا. اب مومنین جو ایمان والے ہیں اور جو اولیاء ہیں وہ کتنے قریب ہیں؟ ایک بات میں نے جمعہ شریف پر سنائی تھی، ایک غالباً رہ گئی تھی، وہ دونوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابھی. دیکھیں ولی کتنا قریب ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات جمعہ پر ہوئی تھی، آپ نے حضرت ساریہ کو لشکر دے کر نہامند روانہ کیا تھا ایران کے فارس کے علاقوں میں. دیکھو نا، کتھے مدینہ تے کتھے ایران جی، کہاں حجاز اور کہاں شام اور مصر اور نہامند کے علاقے. مجاہدین کا لشکر لے کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہامند پہنچے. جمعے کا دن تھا. کون سا؟ سرکار فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میں دستا بیان کہ ولی کیڈا قریب ہونے. آپ خطبہ اور تقریر فرما رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے اچانک جناب عمر نے اپنا خطاب روکا اور اونچی اور گرجدار آواز میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ساریۃ الجبل،